محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں۔ میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو۔ تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے۔ نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے۔ یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے۔ اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا۔ لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں۔ اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں۔ یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے۔ تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا۔ حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت پر بھیجتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہی۔ ہاں، بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں
وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے. تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اگر شوہر بہت عرصے بعد گھر آیا ہو تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو سب کے سامنے گلے لگا سکتے ہیں؟ بھائی حیا کے خلاف ہے میاں بیوی کا سب کے سامنے ایک دوسرے کو گلے لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پسند کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میاں بیوی کا ایسا بے تکلف ہونا پبلک پلیس میں یا سب کے سامنے, یہ نامناسب حرکت ہے. ایک حیا ہی تو تھوڑی سی ایسی چیز رہ گئی ہماری سوسائٹی میں, اس کو بھی ختم کر دیں گے تو بالکل ہی جو ہے سوسائٹی بے حیا بن جائے گی. تو حیا کے ثبوت کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہوتی. حیا محسوس ہونے والی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ الحیاء جزء من الایمان, حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. مصافحہ کر سکتے ہیں سب کے سامنے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گلے ملنا سب کے سامنے یہ ٹھیک نہیں ہے, حیا کے خلاف ہے. عبد الرحمن سہارنپور, فرض کفایہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں فرض کفایہ کا لفظ ثابت نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی لفظ کو ثابت کرنے کی, کیونکہ اصطلاحات جو ہے, ٹرمز جو ہے, جو ٹرمینالوجی ہے وہ تو کوئی بھی وضع کی جا سکتی ہے. تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فرض کفایہ کا جو حکم ہے وہ کہاں سے ثابت ہے. تو یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہر شخص پہ لازم ہے, اس کو فقہا نے فرض عین کا نام دے دیا. جیسے نماز ہر شخص پہ لازم ہے, ہر مرد پہ, ہر عورت پہ. ایک آدمی کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی. تو ایسے فرض کو علماء نے نام دے دیا بعد میں کہ فرض عین کہا جائے گا ایسی عبادت کو جو ہر شخص نے خود کرنی ہے, دوسرا اس کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا. بعض عبادتیں فقہائے کرام نے دیکھی کہ ایسی ہیں کہ چند لوگ کر لیں تو باقی سب سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو چند لوگ اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب پہ جنازہ لازم نہیں ہے, ہاں سارے ہی چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے. تو علماء نے ایسی نماز کو یا ایسی عبادت کو فرض کفایہ کا نام دے دیا کہ بھائی چند لوگ بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. تو فرض کفایہ کا لفظ یا فرض عین کا لفظ تو آپ قرآن و سنت سے نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ کام تو دکھا سکتے ہیں نا, عبادت تو دکھا سکتے ہیں. تو آسانی کے لیے فقہا نے اس کو ایک نام دے دیا, وہی یہ فرض عین ہے, یہ فرض کفایہ ہے, یہ سنت غیر مؤکدہ ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. تو یہ ٹرمز بعد میں ایجاد ہوئی ہیں, لیکن یہ احکام پہلے سے موجود تھے, ان کو نام دے دیا آسانی کے لیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا بھائی اپنے بھائی کو وصیت کر سکتا ہے؟ بھائی اپنے بھائی کے لیے وصیت جب کر سکتا ہے جب اس بھائی کے بیٹے نہ ہو یا والد بھی نہ ہو, یعنی وارث نہ ہو ان کا, تو وارث ہو تو وصیت کر سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث, جس کو آپ کی جائیداد میں حصہ ملنا ہے نا آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. تو نارملی اگر آپ شادی شدہ ہے تو نارملی آپ کے بھائیوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ کی بیوی کا, آپ کے بیٹے کا اور بیٹیوں کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھائی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 یا اس سے کم کی. لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے یا آپ میرڈ ہیں لیکن آپ کے بیٹا نہیں ہے کوئی اور باپ بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وراثت پھر بھائی کو بھی جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بھائی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے. تو آپ کے مرنے کے بعد جس وارث کو وراثت میں حصہ مل رہا ہو اس کے لیے دنیا میں آپ وصیت نہیں کر سکتے, جس کو حصہ نہیں مل رہا ہو اس کے لیے وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے. مفتی صاحب غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں غصہ کنٹرول کرنے کی دو وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے. ایک تو میڈیکلی کوئی آپ میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے اور ایک اس کی روحانی وجہ ہے. روحانی کا مطلب آپ میں تکبر ہے یا آپ ویسے ہی کسی چیز سے پریشان ہیں, تو پھر بات پہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے نا, دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ریگستانوں میں بھی اس کو باغ اور بہار کا مزہ آتا ہے, اور جب اندر سے دل بیابان ہو اور اس میں ہی کانٹے چبھ رہے ہوں, پریشان ہو, تو باغوں میں بھی اور گلستان میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا. تو اگر کوئی میڈیکلی ایشو ہے, نیند کی کمی ہے, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا کوئی بیماری ہے, تو وہ تو ڈاکٹر علاج کرے گا اس کا, نیند کی کمی کو پورا کریں.
اور اگر کوئی روحانی وجہ ہے, کوئی ٹینشن ہے, کوئی ڈپریشن ہے, تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور تکبر سے بھی بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, انسان اپنی ایک ویلیو سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا یہ مقام